الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے. پاکستانی قوم یہ آپ کو سزا مل رہی ہے. آپ کو میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا. پاکستانیوں مبارک ہو کہ اس پاکستان میں ہمیشہ انصاف تو نہیں ملتا لیکن کبھی نہ کبھی انصاف نظر آ ہی جاتا ہے. تو 14 مئی کو الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن الیکشن کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امپورٹر سرکار اس طرح کی ہے, یہ کانڈ ضرور کرے گی. یہ ابھی بھی فیصلہ نہیں مانے گی بلکہ فیصلے سے اور آئین سے ابھی بھی بھاگتی پھرے گی اور کوئی نہ کوئی پھر سے سازش کرنے کی کوشش کرے گی. سب سے پہلے تو معذرت, میں 3-4 دن سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا کچھ مصروفیات کے باعث, لیکن انشاءاللہ اب باقاعدگی کے ساتھ امپورٹر سرکار کی حقیقت اور ان کی اصلیت آپ کو دکھاتا رہوں گا. تو کہتے ہیں نا, آپ کسی جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ. مریم کے پاپا خود تو مفرور بگوڑے مجرم ہے, بلکہ سزا یافتہ بگوڑے مفرور مجرم ہے, لیکن مریم اور مریم کے پاپا عمر آفتاب بندیال کے خلاف باززبانی اور زبان درازی کرنے سے باز نہیں آ سکتے. تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, بس دوسروں پہ کیچڑ پھینکتے رہنا. اس وقت پوری امپورٹڈ سرکار کو مرچیں لگی ہوئی ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, اور پوری امپورٹڈ سرکار اس وقت لال پیلی ہوئی پھرتی ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ کیوں آیا, آئین کے حق میں فیصلہ کیوں آیا, عوام کے حق میں فیصلہ کیوں آیا. اس لیے اب یہ کچھ نہ کچھ کانڈ تو ضرور کریں گے. لیکن شہباز شریف صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب اس بار فیصلے کو نہ مانا گیا تو جس طرح نواز شریف صاحب کہتے تھے نا, سارے جرم کرنے کے بعد مجھے کیوں نکالا, تو آپ نے بھی یہی پھر کہتے پھرنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اس لیے آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری کریں اور الیکشن کروائیں. خیر, نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں عمران خان کے حق میں جو بات کی, ذرا وہ سنیے. جہاں سب کچھ ہو رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے. دنیا کو تو آپ چھوڑیں, ہمارے ارد گرد کے ممالک کی بات کریں. ہم تو 70 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. بار بار الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکا اور دیتی ہے ان وزیر اعظموں کو. تو نواز شریف صاحب خود مان رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے ان کو اس طرح سے ہٹا دیا جاتا ہے سازش کر کے. تو ریسنٹ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, عمران خان جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, ان کو امپورٹڈ رجیم چینج آپریشن کے تحت ہٹا دیا گیا. اور اس میں باقی طاقتوں کے ساتھ ملوث کون تھا؟ نواز شریف صاحب اور ان کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف بھائی. تو پچھلے 70 سال سے آپ چھولے بیچ رہے تھے, 30 سال سے آپ یہی تو کام کر رہے ہیں. یہ نون لیگ کا کام ہی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنا, ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا کہ بھائی ہمیں اس قوم پہ مسلط کر دو, ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. جب ترلے منتے کریں گے, پاؤں پڑیں گے, تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بگاڑا ہے. تو یہ سارے کا سارا قصور آپ کا ہے. ہم کو تو 1 منٹ میں نکال دیا گیا. ہم میں سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا تھا. یہ جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہمیں تو 1 منٹ میں نکال دیا گیا. 30 سال گزر گئے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہمیں 1 منٹ میں نکال دیا گیا. مطلب 30 سال کی چوری, کرپشن, اور 1 منٹ میں نکال دیا گیا. وہ 1 منٹ صرف فیصلہ سنانے کے لیے تھا, ویسے 30 سال کے آپ کے کانڈ, آپ کی کرتوتوں کے باعث آپ کو نکالا گیا تھا. اور اب شہباز شریف صاحب کو بھی آئین کی اور معزز ججوں کے فیصلے کی تائید کرنی چاہیے, ادروائز وہ بھی کہیں گے بھائی مجھے کیوں نکال دیا گیا 1 منٹ میں. میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. نواز شریف صاحب کی اس بات پہ سب کو ہنسنا بنتا ہے. آپ سبھی ہنسو کہ پوری عوام اس بات کو جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب شریف تھے. یہ آپ کا نام کے ساتھ شریف لگا ہے, آپ حقیقت میں شریف نہیں تھے. پوری قوم کیا 99% عوام تو آپ کو ڈائریکٹ چور اور کرپٹ کہتی ہے اور آپ کو بگوڑا مجرم کہتی ہے. ہاں, جو 1% عوام آپ کا سپورٹ کرتی ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ نے چوری کی, کرپشن کی, لیکن چلو ٹھیک ہے چوری کرپشن کی, لیکن پھر بھی آپ کی انہوں نے سپورٹ کرنی ہے کیونکہ ان کو یہاں تو بریانی کھلائی ہے آپ نے, یا پھر ان کو 500,000 روپیہ دیا ہے. ادروائز 99% عوام آپ کو چور, کرپٹ, ڈاکو کہتی ہے. ہم سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا اپنا نواز شریف کو, تو اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو مل رہی ہے. پاکستانی قوم یہ آپ کو سزا مل رہی ہے. آپ کو یہ نواز شریف صاحب آپ نے بات بالکل سچ کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کی چوری کرپشن پر ان کو سزا دی گئی اور عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. لہٰذا انہوں نے عوام سے انتقامی کارروائی کرنے کے لیے اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کو پاکستان پہ مسلط کیا تاکہ جاؤ اب میرا بدلہ لو عوام سے, عوام کو بھوکا مارو, مزید پیسے لوٹو اور کیسز معاف کرواؤ, مجھے بھی کوشش کرو کہ میں بھی اہل ہو جاؤں. تو لہٰذا آپ کو ملک کو جلانا پڑے, آپ جلا دو, بس عوام کو ذلیل کرنا آپ نے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ نواز شریف کو نکالا تھا نا, اب تمہیں پتہ لگے گا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو سزا تو عوام کو ملی ہے. اور ایک شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کتنے جتن ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے, حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے
चंद दिन पहले पार्लियामेंट को अपने आप को जरूर एसर्ट करना चाहिए। हाँ, एक शख्स को क्या, एक पार्टी को दोबारा मुसल्लत करने के लिए बहुत से जतन किए गए, इंपोर्टेड रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, शहबाज शरीफ जैसे इंसान को वजीर आजम बना दिया गया। और पार्लियामेंट की आप बात करते हैं, पार्लियामेंट तो वैसे ही लूली लंगड़ी है। तो पार्लियामेंट क्या, जो अवाम ने इलेक्ट ही नहीं की, वो हमने तो नहीं इलेक्ट की, तो हमारे लिए ना वजीर आजम इलेक्टेड है, ना वो पार्लियामेंट इलेक्टेड है। और जो पार्लियामेंट खुद लूली लंगड़ी अधमरी पार्लियामेंट है, उसका कानून और आइन में तरमीम कैसी होगी, वो भी लूली लंगड़ी होगी, उसको कौन मानेगा भाई। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए। इनको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम छुट्टी वाले दिन आधी रातों को अदालतें नहीं खुली, कम से कम जबरदस्ती इमरान खान को जिस तरह घर भेजा गया, इनको घर नहीं भेजा जा रहा। और फिर भी ये कहते हैं कि एक शख्स यानी कि एक मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ये इतनी बदजुबानी कर रहे हैं। अब तो हिने अदालत इन पे लगाने वाला कोई नहीं है, अब रेड वारंट अब जारी नहीं होते, इनको पकड़ के लाएं। इनकी बेटी यहाँ पे है जो बदजुबानी करती है, जुबान दराजी करती है, उनकी जुबान को लगाम देने वाला कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म, चाहे ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए लेकिन वज़ीर आज़म तो हैं, वो चीफ जस्टिस के बारे में इतनी बदजुबानी करते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। कादर मंदोखेल पीपल्स पार्टी का, वो बदजुबानी करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। राना सनाउल्लाह सरेआम बदजुबानी करता है, तौहीन अदालत करता है, तौहीन मुअज़्ज़ज़ जजेस करता है, उनको पूछने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान के तमाम अदारों को इन्होंने प्रेशराइज, ब्लैकमेलिंग, रिश्वत के जरिए नून लीग पार्टी का हिस्सा बना के रख दिया है। तमाम अदारे नून लीग पार्टी का हिस्सा इस वक्त बने हुए हैं, इसके बावजूद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मुअज़्ज़ज़ जज जो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अवाम और इस मुल्क के साथ खड़े हैं, ये उनके खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। आप सबको भी मालूम है कि गॉडफादर तक मुझे कह दिया गया, सिसिलियन माफिया तक मुझे कह दिया गया। नवाज शरीफ साहब, अभी तो आप खुद हैं, आपकी बेटी डॉन से काम नहीं है, आपकी बेटी माफिया है। उससे बड़ा बदमाश कौन है? उन्होंने तो राना सनाउल्लाह को भी अपने साथ रखा हुआ है, जो इस मुल्क के सबसे बड़े बदमाश हैं। रही आपकी बात, जिस तरह आप धमकियां देते हैं पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के हर अदारे को आपने हाईजैक किया हुआ है, रिश्वत के जरिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए, धमकियों के जरिए, तो आप वाकई में माफिया हैं, आप डॉन हैं। जब आपकी बेटी नहीं मान तो फिर आपकी क्या बात होगी? पूरी दुनिया में मशहूर है कि आप बहुत बड़े बदमाश हैं, बहुत बड़े डॉन हैं। तो ये बात ढकी छुपी तो है नहीं, इसलिए इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। और अभी ताज़ा रिसेंट देख रहे हैं आप, जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान की जुडिशरी को, ये भी माफिया और डॉन और बदमाश होने की एक बेहतरीन निशानी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।